ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت سے پہلے کی بات ہے کہ یہ جادو کا اور اسی طریقے سے تعویذ وغیرہ کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بیت اللہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے گھر کے طواف کی نیت سے گئے تھے، چاہے مسلمان نہیں بھی ہوتے تھے پھر بھی اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے وہ لوگ، چاہے مشرک کیوں نہ ہو۔ تو جا کر کے ایک جگہ بیٹھے ہی تھے کہ مشرکین کچھ اکٹھے ہوئے بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی ایسی گفتگو کر رہے تھے، نازیب الفاظ بول رہے تھے۔ کوئی کہتا تھا دیکھو جی ان پہ تو جادو ہو گیا، یہ خود جادوگر ہیں الیاذ باللہ، یہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور اپنے اللہ کے بارے میں تو عجیب عجیب ان کی شان، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ تو اس کے ذہن میں آیا، حضرت ضماد کے ذہن میں آیا کہ میں تو علاج بھی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ جانتا نہیں تھا نا، پہچانتا نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ تو ذہن میں آیا کہ شاید ان کو کوئی جادو ہو، آسیب زدہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو میں ان سے جا کر کے پوچھتا ہوں، ان کا علاج کر سکوں۔ تو وہ اشارہ بھی کر رہے تھے کہ یہ شخص ایسا، یہ شخص ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ تو جیسے یہ جا کر کے بیٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ، ایسے ایسی باتیں سنی ہیں، تو میں جادو کے بارے میں کچھ چیزیں جانتا ہوں، میں آپ کا کہیں تو علاج کر سکوں، اور میں نے بڑوں بڑوں کو ٹھیک کیا، آپ کو بھی امید ہے کہ آپ بھی صحت یاب ہو جائیں گے، آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا سا خطبہ عطا فرمایا، اور اس کا ترجمہ یہی تھا، کچھ آیات تھیں، فرمایا کہ تمام تعریف اس اللہ کی ذات کے لیے ہے جس کا جو ہے وہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس طریقے سے الفاظ شروع ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 آیات کچھ پڑھی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تھی، تعریف تھی۔ حضرت ضماد کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا چیز کہتے ہیں؟ فرمایا میں تو یہی کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکنا، کسی سے نہیں مانگنا۔ تو بس یہ گفتگو سننی تھی کہ کہنے لگے کہ مجھے آپ کلمہ پڑھیں، اور ایسے ایسے صحابہ کرام کہ گفتگو کرتے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہوتے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو فرمان بتائے ان پہ پھر عمل شروع کر دیا، ان پہ پھر پورا مطلب کہ اسلام کے اندر وہ لوگ داخل ہو گئے، بھی نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے اپنا لیا، شراب چھوڑنی ہے چھوڑ دی انہوں نے۔ مسلمین کا معنی ہی فرما بردار ہے۔ آج ہم مسلمان کیسے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی پہ لگے ہوئے، نام ہمارا مسلمان ہے۔ ہم اپنے رب کی فرما برداری کریں، اپنے رسول کی اطاعت کریں، ان کی مان کے چلیں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ ایسے بھی ایک صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کبھی کسی کو گالی نہ دینا، ہر ایک کو الگ الگ احکامات بتائے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی پھر میں رک گیا، کبھی کسی جانور کو بھی میں نے گالی نہیں دی۔ آج تو بات بات پہ گالی ہوتی ہے، مذاق میں بھی گالی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے، فرمایا ایک گالی ایک بچھو کو پیدا کرتے ہیں قبر کے اندر، کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنے بچھو پیدا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں جس سے منع فرمائے اس سے رک جائیں، نماز وغیرہ کا کہا تو ہم اس پہ عمل کریں۔ اللہ سے عمل کی توفیق نصیب